ایک ذہن میں کویشچن اس وقت سے آج تک پھنسا ہوا ہے کہ یہ احادیث بھی ہیں اور ہم نے ہر جگہ یہ سنا ہے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے. کلیکٹیو اکٹھے ہو کے جب دعا کرتے ہیں اس میں زیادہ سمجھتے ہیں. پھر یہ جب مجمع میں ہم کرتے ہیں بچے معصوموں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو جب سے ہمیں ہوش سنبھالی ہے آزاد کشمیر اور فلسطین اور اس طرح کے آج کل جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جب ہمارے حج کا موقع ہوتا ہے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں, اس دعا میں جو یہ ساری ہم نے آج تک کی اسٹڈیز دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اکٹھے دعا کرے ایک کی بھی قبول ہو جائے تو سارے مجمع کی قبول ہو جائے. اس میں ایک بھی معصوم ہے, معصوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر دیتے ہیں, وہ سب کی قبول. اور یہ 30 سال کے عرصے میں جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں حج کے مواقع پر اور دوسرے تمام جہاں اتنے رائے گئے ہیں دوسرے تیسرے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں بھی ہماری ترقی ہوتی ہے, ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے باقی مسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم دن بدن خراب ہو پائے ہیں. کیا ہم میں ایک بھی معصوم نہیں ہے؟ کیا ہم میں ایک بھی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس میں آج تک مجھ سے یہ سالو نہیں ہو سکا اور یہ ہمیشہ ایک پریشانی ایک دیر میں بنی رہتی ہے. کائنڈلی اگر ہم صاف ہو سکیں, میں پھر میں فوکس کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں کیا ایک بھی انوسینٹ ایک بچہ چھوٹے تھے یا ہم کسی کی بھی دعا اللہ کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم ان مسائل سے بے عزتی سے فاصلہ نہیں کر رہے. بالکل, میں نے سوال آپ کا سن لیا. اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لوگ بھی روتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. ہونا چاہیے نہیں, بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے. اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون. صاف بات ہے ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سنی چاہیے. یہ بے شک روئیں آسمان ہلا دینا چیخ چیخ کر, ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے. یہ مستقل قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے, صحابہ کرام کی جماعت تھی, وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا, اور کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی. مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا, ہم ہارے یا جیتے, 40 بعد نہیں آئے. امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو, نہیں روکے, چھوڑ گئے, لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے. 10 آدمی رہ گئے, خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا. فتح شکست میں بدل گئی. اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے, اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں, اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا, عصیتم الرسول, تم نے رسول کی نافرمانی کی, قانون کی خلاف ورزی, درہ خالی کر دیا, نتیجہ نکلنا تھا. اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے. اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے, سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بلا امر, جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا, کر رامی بے قوسم بلا وکر, وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں. کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں. تیر کیا کرے گا, پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے, پورا زور لگاؤ, پھر اللہ سے مدد مانگو. اقبال یہی کہتے ہیں, بعد دعائے نصرت پیغامی نے. اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر, اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی. آمین مفتی نہیں, تلوار کہتی, پورا اسلحہ ہوتا تھا, قوت ہوتی. اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں, امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا. اور آپ نے وہاں کی مثال دی, میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا, ایت نہیں پڑھ سکتا. لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا, کبھی فکرہ رہ جاتا, پیچھے سے پڑھنا شروع کر, جیسے کتاب سنائی, کوئی خطابت نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے. سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر لیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا. میں نے کہا پڑھو, جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی, کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے, سونے کے تار گزرتا ہے, یاشی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چلا رہے ہیں. اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چلایا, بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگ رچا لیا, ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے کا غلاف تیار ہو رہا. بھائی کوئی بات ہے کرنی, اور سونا چڑھا دیا اس کے دروازوں پر. علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا, لوگ کیا بولتے علماء, وہاں امام حسین حسن کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے, علماء بیچارے کیا کریں. ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں. حضور نے پیش گوئی کی تھی
کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے بعد گاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا، ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے. بہت سونے چاندی نمائشیں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبودار ہو، سادہ مسجد، دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا. کتابیں نکالیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے. لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا. جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آتے ہیں، پھر بےعدبی ہوتی ہے ان کی. مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے. اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے، پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کر دے گا، اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہم ہماری نسبت کریں، پھر بھی اگر ہم کلمہ کو کرو ان سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ خام خواہ پاکی بنے. تو اللہ کا گلہ نہ کریں، اپنی شکایت کریں کہ ہم کیا کریں. کوشچن وہی ہے کہ کیا اتنے بڑی مجمع میں جو چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے اسی طرح مانتے ہیں. ہمیں سائنٹیفکلی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے بچے جن کو ہم انوسینٹ کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی کہ یہ بالکل انوسینٹ ہے، وہ بھی تو وہاں دعا مانتے ہیں. کہ کہاں پرابلم کہاں آ رہا ہے ایکچولی اس میں نہیں، آپ بالکل سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے، وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی، ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا. جو بالغ لوگ ہیں نا، اللہ ان کے اعمال دیکھتا کہ اس قوم، ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے. امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا، کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا. کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا گود میں، جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا، یہاں سینے سے لگا. جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا، ڈبو دیا گیا. تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی، مگر نہیں. جب سفر پہ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر، باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے، وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا. مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ، اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے. اس کا جواب جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں، اور یہ آپ بھی دیں. آپ بھی میرے یہ ایکچوئل ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، نیک کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم معصوم کے گھر میں ہیں، ایکچوئل جب ہم اپنے عمل اور اپنے رزق میں حلال چیزیں نہیں رکھتے، اس میں حرام شامل کر دیتے ہیں، الٹیمیٹلی کوئی حرام کا نہیں ہوتا. ہم چلتے چلتے ایسی ایک مونگلی اٹھا کے کھا لیں، حالانکہ اس پہ حرام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ ایک غلط ہم نے لے لیا. وہ جب ہمارے میٹابولزم میں شامل ہو گئے وہ سلسلہ، ایکچوئل ہم اس اسٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں. یہ وہی بات ہے جیسے ایک قطرہ دودھ میں گر جائے گند کا تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایکچوئل وہی پرابلم ہے. ہم نے اپنے سارے کھانے پینے رزق حلال حرام کی تمیز کو سبھی لوگ تقریباً آئی تھنک بول کے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے ایسا شامل ہو گیا. اب یا تو یا ہم وہ جیسے نا جب ایک بیماری ایک اسٹیج تک پہنچ جائے، اس اسٹیج کے بعد ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، پھر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا اللہ اس کا پتہ ڈالتے ہیں. ہم ایکچوئل اس کرپشن میں، اس برائی میں، یہ جو غلط ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہماری واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی. یا تو ہم اپنے حلال کریں، خون کو سارے کو نکال دیں، اور وہ ممکن نہیں. جب نکلے گا ہم ڈیتھ ہو جائے گی. اور یہ اس کا نہیں، نا امیدی کا تو ڈاکٹر صاحب کوئی سوال نہیں. یہ جو ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر لوٹنا چاہیں، لوگ توبہ کرنا چاہیں، بعض بات ہیں تو آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. خود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں. جی.